الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج 29ویں شب ہے۔ میرے آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں شب قدر کی تلاش میں اس عظیم رات میں عبادت کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو، نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی لمبی تقریر مجھے کرنی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ آگے نیاز ریڈی ہو تو کیا مسئلہ ہے، کہا ریڈی ہے، تو پھر اب جلد جلد میں بات مکمل کر لوں تاکہ آگے کے معاملات طے ہو سکے۔ میں نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی، بہت دھیان سے سنو، ادھر دھیان دو، کوئی بھی بندہ غافل نہ رہے، ہر صاحب ہوش دھیان سے سنے۔ 20ویں پارے میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 2 میں نے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نَتْلُ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، محبوب ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر سناتے ہیں۔ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے موسیٰ اور فرعون کی بات اپنے محبوب کو سنائی، تو پھر اے ایمان والو تم بھی دھیان سے سنو، چونکہ مجھے اور آپ کو ہی اللہ سنا رہا ہے۔ اب وہ بات کیا تھی؟ یہ واقعہ سورۃ القصص میں بھی ہیں تفصیل سے، اور یہی واقعہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں بھی ہیں، اور یہی واقعہ سورۃ الشعراء میں بھی ہیں، اور یہی سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں پارے میں بھی اور 19ویں پارے میں بھی اس کا مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ میں اس پر بہت غور کرتا رہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کیا ہے ہمارے نبی کے علاوہ باقی نبیوں کے مقابلے میں، تو چونکہ ان کے ماننے والے یہودی دنیا کے اندر بڑی تعداد میں ہیں، اللہ رب العزت ان کی شان اور ان کے واقعات قرآن میں بیان فرماتا ہے تاکہ ان کے ماننے والوں کو بھی ہدایت مل جائے، اور وہ بھی اس طرف آئے کہ جس نبی کو ماننے کی تم بات کر رہے ہو اس نبی کو قرآن کس طرح واضح فرما رہا ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان آیات کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس کا ظلم اس کے نام کے ساتھ اتنا منسوب ہو گیا کہ اب کسی بھی دور کا کوئی حکمران ظلم کرتا ہے تو اسے بھی فرعون کہا جاتا ہے۔ اس نے اتنا ظلم کیا کہ باضابطہ انا ربکم الاعلی کا اس نے نعرہ لگا کہ میں ہی سب سے بلند معبود ہوں، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کراتا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ شام سے ایک آگ نکلی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا، اور مصر میں رہنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہیں قبطی کہا جاتا، وہ فرعون کے ماننے والے تھے، اور دوسرے بنی اسرائیل تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے۔ وہ آگ جو شام سے آئی اس نے مصر کو گھیر لیا اور پھر سارے قبطیوں کو جلا دیا جو فرعون کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ خواب فرعون نے دیکھا تو ڈر گیا، صبح نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کو بلا کر ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے حدود سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال سلطنت کا سبب بنے، اس کی وجہ سے تیرا تخت و تاج ختم ہو جائے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو آج سے ہی پیدا ہوتے ہی ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے حکم جاری کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 70 یعنی 70,000 بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے۔ ہر دور کا فرعون چھوٹے بچوں کو قتل کرتا رہا۔ آج کا فلسطین اور اسرائیل کو دیکھ لو۔ اب یہ اس نے اس طریقے سے ظلم کیا اور حالات یوں بنے کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے گئے 70,000 70,000، اور دائیاں بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عورتیں خدمت کرتی ہیں ان کو دائی کہتے ہیں، تو دائیاں گلیوں میں گھومتی رہتی، چیک کرتی رہتی، اور جو حمل والی عورتیں ہوتی ان کے حمل گرائے جانے لگے، یہاں تک کہ 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیے گئے۔ اب ادھر 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیا، ادھر 70,000 پیدا ہوتے ہی بچے قتل کر دیے گئے، اور پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرنے لگے، تو بڑی تعداد میں مرنے لگے۔ تو اب جو فرعون کی فوج اور فرعون کے ماننے والوں میں جو سردار تھے انہوں نے جا کر فرعون کو کہا کہ بچوں کو تو قتل کرا رہا ہے، حمل کو تو گروا رہا ہے، ان کے بڑے بوڑھے مر رہے ہیں، تو ہمیں خادم نوکر کہاں سے ملیں گے؟ ہمارے یہاں کھیتوں میں ہل چلانے والے کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سارے ہی تو مروا دے گا، تو کون ہماری خدمت کرے گا؟ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کیا یوں جائے کہ 1 سال قتل کرایا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ جو پیدا ہونے والا بچہ تخت و تاج کو الٹنے والا تھا وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تھے۔ تو جس سال انہوں نے یہ کہا کہ اس سال بچے قتل نہیں کیے جائیں، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو، اور جس سال کا وارنٹ جاری تھا کہ بچے قتل کر دیے جائے موسیٰ کلیم اسی سال پیدا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کی شان دیکھو، اس کی کبریائی ہے، ذوالقوت المتین ہے، عزیز ذو انتقام ہے، وہ غالب قدرتوں حکمتوں والا ہے،
لا یسأل عما یفعل، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرشش کرنے والا نہیں ہے کہ اس کی کوئی پرشش کرے کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے، کن فیکون کی شان کا مالک ہے، لہ الامر، اسی کے لیے سارے حکم اور فیصلے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کی شان، اس نے اپنی قدرت دکھانا چاہیے۔ قتل والے سال ہی موسیٰ کلیم کو پیدا فرمایا، موسیٰ کلیم پیدا ہوئے تو سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی بات کو موسیٰ کی ماں کو بتایا، خواب کے ذریعہ بتایا، فرشتہ بھیج کر بتایا، یا الہام کے ذریعہ بتایا۔ موسیٰ کلیم کی ماں کو ہم نے بتایا ان ارضعیہ، اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اور موسیٰ کلیم علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، ہوش مند ہوتے ہیں، وہ روتے نہیں تھے، چونکہ گشت لگانے والے گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، کہیں رونے کی آواز آتی بچہ پکڑ لیتے، قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام روتے نہیں تھے، اور ماں کی گود میں حرکت بھی نہیں کرتی۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ماں انہیں گود میں لے کے بیٹھی ہوتی، کپڑا ڈال کے، تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہاں بچہ ہے، حرکت بھی نہ کرتے، روتے بھی نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو موسیٰ کلیم جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ جی، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نبیوں کے امام کو 40 سال کی عمر میں پتا چلا کہ میں نبی ہوں۔ یہ ہے ان کا اور ہمارا فرق۔ میرے بھائیوں، تم بہت سادہ ذہن، تمہیں نہیں خبر، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں تجارتوں سے فرصت نہیں، اپنے کاموں سے فرصت نہیں۔ ہمیں بھی بہت شوق ہے ہم سب سے ملیں، کیوں دشمنیاں کریں؟ آخر موسیٰ کلیم بھی اگر فرعون سے مل جاتے تو یہ قرآنی باتیں ہیں، ان کو ذہن و دماغ میں بٹھاؤ اور اپنے ذہن کو اللہ رسول کے فیصلے پر لاؤ۔ اللہ رسول کے فیصلے کو اپنے ذہن کے مطابق ہمیں نہیں کرنا کہ ہم جو سوچے وہ دین ہو، میں اور آپ ہوتے کو ہم جو سوچے وہ دین ہو، نہیں، دین جو کہے وہ ہماری سوچ، وہ ہماری فکر ہو۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام بچپن میں روتے بھی نہیں تھے اور حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، لیکن جاسوس گلی گلی گھوم رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اندیشہ لگے کہ انہیں خبر ہو گئی تو پھر تم آگے کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے۔ یہ تھا سورۃ القصص کی بات اور سورۃ القصص کی آیت۔ آگے میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ سے اسی حوالے کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، بے شک ہم نے تجھ پر، بے شک ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ کیا ادھر کیا کہا تھا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دے۔ تو کیا سمندر میں ایسے ہی ڈال دینا؟ اس کی وضاحت سورہ طٰہٰ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنِقْذِي فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِي فِيهِ فِي الْيَمِّ، وہاں القیہ فی الیم صرف تھا، یہاں انقذی فیہ فی التابوت فقذی فیہ فی الیم، یعنی اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جو صندوق تیار کیا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، اور رکھ کر رات کے وقت دریا میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادھر سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین، ڈرنا نہیں
اے موسیٰ کی ماں ڈرنا نہیں اور غم بھی نہ کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس بیٹے کو پلٹا کر پھر تیرے پاس لاؤں گا۔ اب بظاہر تو ظاہر بھی آنکھیں دیکھے تو وہ تو یہ سمجھے کہ سمندر میں پھر بچہ ہو تو کیسے بچے، مگر لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا نا یہ موسیٰ فرعون کا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ایمان والوں تمہارے لیے سنا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، حالات دیکھ کر کے، چند ویڈیو دیکھ کر کے، مسلمانوں پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر اپنا ایمان کمزور نہ کرو۔ ہر دور میں ایسا ظلم ہوتا رہا مگر ہر دور میں ایمان والے اپنے ایمان پر مضبوط رہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا ڈرنا نہیں غم نہیں کرنا، میں لاؤں گا واپس، اور واپس لا کر کیا کروں گا، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، واپس ہی نہیں لاؤں گا، میں تیرے بیٹے کو رسول بناؤں گا۔ یہ معمولی فرزند نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تابوت میں رکھ کر چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ تابوت تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعونیوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا، کیا سوچتے ہوئے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جو آدمی خوف کے عالم میں ہوتا ہے نا وہ گرتے ہوئے پتے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اب فرعون کو بتایا ہی گیا تھا کہ تیرا تختہ پلٹ ہوگا، تو وہ تابوت کو اس ڈر سے انہوں نے لیا کہ کہیں اس میں ہمارے لیے کوئی دشمنی تو چھپی ہوئی نہیں ہے، کہیں اس میں ہمارے لیے کوئی غم خبری تو نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے انہوں نے اس کو اٹھایا۔ اب ادھر دیکھو، سورہ طٰہٰ میں پھر لے جاتا ہوں میں آپ کو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام، ادھر آپ نے دیکھا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان دو لفظوں پر یہ علماء غور کریں۔ اب ادھر سورہ طٰہٰ میں دیکھو، فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، تم ڈال دو فی التابوت فَقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ، تم سمندر میں ڈال دو، پھر کیا ہوگا، فَلْيُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر یہ سمندر اس کو اپنے اندر مٹائے گا نہیں، فنا نہیں کرے گا، تابوت بکھرے گا نہیں، کوئی مچھلی کھانے جائے گی، فَلْيُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ، ساحل کو میں اس سمندر کو حکم دوں گا کہ اس تابوت کو کنارے پر پہنچا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس سمندر نے اس تابوت کو کنارے پر پہنچایا۔ اب کنارے پر پہنچایا، اللہ نے فرمایا یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، تاکہ اس تابوت کو وہی اٹھائے جو میرا دشمن ہے اور موسیٰ کلیم کا دشمن ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ بھی اپنی شان جلال کو دکھا رہا ہے، تو مٹانے کی بات کر رہا ہے میرے کلیم کو، میں تیرے گھر میں پرورش کراؤں گا اور کوئی اس کو مٹا نہ سکے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ڈال دو سمندر میں، سمندر ساحل پہ پہنچائے گا، یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور کوئی صندوق اٹھانے والا، کوئی پیارا محبوب، کوئی چہیتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرا اور اس صندوق میں رہنے والے کا دشمن ہی سے اٹھائے گا۔ اللہ کی قدرتوں کا عالم اور جبروت کی شان دیکھو، شان جباریت اور قہاریت دیکھو، شان فعال لما یرید دیکھو۔ اب جب وہ انہوں نے لیا اس، اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔
اے موسیٰ کلیم کہو سبحان اللہ، ادھر دھیان دو، بابا جی کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ کلیم کے وجود پر اپنی محبت ڈال دی، وہ ایسے لگتے تھے جو موسیٰ کو دیکھتا پیار کرنے لگتا تھا، جو دیکھتا تھا پیار کرنے لگتا، اللہ نے ایسی محبت ڈال۔ اب یہاں میں گنہگار مجدد الفسانی کی بات سنا رہا ہوں کہ یہ محبت جو ڈالی، اس محبت میں محبوب علیہ السلام کی محبوبیت کی انفرادیت کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کے چہرے پر محبت ڈالی۔ امام ربانی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں قال المجدد للفسانی کان مبدأ تعین الکلیم صلوات اللہ علیہ المحبیت الصرفہ ومبدأ تعین الحبیب المحبوبیت الصرفہ۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کو جو دیکھتا محبت کرنے لگتا تو انہیں محبت کرنے والوں کا سردار بنایا اور اپنے محبوب مکرم کو محبوبین کا سردار بنایا۔ محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں اور وہ خود چاہتا رہے، سامنے خبر نہ ہو کہ مجھے کوئی چاہتا ہے، مگر سامنے بھی اب کوئی یہ کہیں کہ تو مجھے چاہتا ہے تو میں بھی تجھے چاہتا ہوں، تو یہ جو سامنے والا ہوا وہ محبوب ہوا۔ پہلی منزل محب کی ہے، آخری منزل محبوب کی ہے۔ موسیٰ کلیم کا ذکر آیا تو کہا موسیٰ کلیم پر ہم نے محبت ڈالی ہے، اور محبوب کی باری آئی تو کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم نے تجھ پر محبت ہی نہیں ڈالی، وہ محبوبیت ڈالی ہے کہ سارے محبوبین کا سردار تمہیں بنا دیا۔ یہ ہیں اب موسیٰ کلیم پر محبت ڈالی تھی۔ اس محبت کا رنگ ترنگ کچھ یوں ہوا کہ جب وہ صندوق کھلا، اب میں پھر سورہ قصص میں آپ کو لے جاتا ہوں، جب وہ صندوق کھلا، بچے چھوٹے ایسے ہی خوبصورت ہوتے، موسیٰ کلیم تھے، اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے محبت ڈالی تھی، تو حضرت آسیہ جو تھی نا فرعون کی بیوی، اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، لیکن وہ تھی نبیوں کی نسل میں سے، نبیوں کی اولاد میں سے، پاکیزہ خصلت تھی۔ انہوں نے جیسے ہی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی بول پڑی قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، انہیں قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں اس سے نفع ملے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت آسیہ نے دو دلیلیں پیش کی قتل نہ کرنے کے لیے۔ کہا ایک تو یہ کہ تو نے کہا کہ اس سال پیدا ہونے والوں بچوں کو قتل کریں گے، تو یہ تو صندوق میں جو ہے وہ تو 1 سال سے بڑی عمر کے لگتے ہیں، تو تیرا جو قتل کرنے کا فیصلہ ہے وہ اس سال پیدا ہونے والا، اس سال پیدا ہوئے ہوتے تو یہ چھوٹے ہوتے، یہ تو بہت بڑے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ فرعون تیرا فیصلہ ہے کہ تیری حدود سلطنت میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کرے، یہ تو سمندر میں تیرتا ہوا آیا، پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہو۔ فرعون مان گیا، قتل نہ کیا۔ یہاں ایک لطیف بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے، اور 3 باتیں کروں گا اور تینوں قرآن سے۔ حضرت آسیہ نے اتنا کہا قرۃ عین لی ولک، انہیں قتل مت کرنا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
نبی سے کیا ہوا اتنا پیار اور نبی کے ساتھ کیا ہوا اتنا ادب اللہ ضائع نہیں فرماتا. اتنے ادب پر اللہ نے آسیہ کو دولت ایمان عطا فرما دی. مفسرین فرماتے اگر فرعون بھی یہ بھی مار کر دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کے انا ربکم الاعلی کے نعرے کو معاف کر کے اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا. اس نے نہیں کہا. نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ بولے سنیو تمہیں کن لفظوں میں سمجھاؤں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین لی ولک. ہم انگوٹھے چوم کر کے کیا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کی ذات سے میری آنکھوں کا قرار ہے. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے آقا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے. یوں چوم کر سنی آنکھوں سے لگا لے. آپ کا مد مقابل اس کو شرک کہتا ہے، اس کو بدعت کہتا ہے، اور آپ اسے اور سنی کو برابر سمجھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ قرآن کے ان فیصلوں کو؟ قرآن کوئی ہمارا بنایا ہوا ہے؟ کوئی آج اترا ہوا؟ ان فرقوں کو محسوس کرو اور بے خیالی میں نہ رہو. جہاں ہمیں کوئی کپڑا بھی خریدنا ہوتا ہے نا، 4 دکان گھوم کے اچھا کپڑا خریدتے ہیں. ایک مٹکا خریدنا ہو 20 50 100 کا تو 4 مرتبہ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں. اور دین ہی اتنا سستا ہے کہ ہر ایک کو دیندار مان لو. اس لیے ان باتوں کو سمجھو. اب یہی معاملہ جب یہی موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے عصا لے کر اور سامنے فرعونی سارے رسیاں پکڑ کے، چونکہ وہ رسیاں ڈالتے تھے زمین پر تو سانپ بن جاتے، موسیٰ کلیم عصا ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا. اب سامنے دونوں. اب جتنے بھی سامنے تھے نا جادوگر، انہوں نے ایک ادب کر لیا. موسیٰ کلیم کے ساتھ ایک ادب کا معاملہ کر. کیا معاملہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو 9 پارے میں بھی دوسری جگہ میں بھی ہے، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ کلیم تم پہلے اپنا عصا ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اجازت لی، پوچھ لیا. اللہ کو وہ تھے میدان میں مد مقابل تھے، مگر ان میں ادب تھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے سامنے اترنے والوں کو بھی ایمان عطا فرما دیا کہ تم نے میرے کلیم کا اتنا ادب کیا، تم بھی محروم نہ رہو. سراپا ادب اور سراپا ادب. دنیا کے اندر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے. تمہیں یہ ادب کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے اپنے معاملات اور اپنے عقائد کے بارے میں بے یقینی کا شکار نہ ہونا. یہ قرآن کے اشارے ہیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اور یہی بات آپ پھر 19ویں پارے میں چلے جائیں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندے بہت سارے، ہدہد نہیں دکھ رہا. کہاں چلا گیا؟ آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے تو میں اس کو چھوڑوں گا. اب وہ سبا سے نبا لے کر آیا. سبا سے ملک سبا سے نبا لے کر آیا. نبا یعنی خبر. کیا کہ وہاں ایک ملکہ ہے، بلقیس نام ہے اس کا، اور وہ لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں اور وہ سورج کو سجدے کرتی ہیں اور وہ سارے شرک میں گرفتار. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جا میرا یہ خط لے کر جا اور وہاں خط دے کر آ. تو اس کا جو محل تھا 7 دروازوں میں بند اس کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، تو جا کے یہ خط وہاں ڈال کے لے کے گیا. ہدہد خط لے کر، خط اس کے تخت پر پڑا تھا. جب بلقیس نے تخت پر خط دیکھا تو خط اٹھا کر کہا اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے لیے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم.
انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ میرے پاس ایک عزت والا خط آیا، انہو من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وہ تھی کفر میں، شرک میں، اندھیریوں کے اندر، مگر اس نے سلیمان کے خط کو ایک مرتبہ قریب کہہ دیا، اللہ نے اس کو قریب بنا دیا۔ نبی تو نبی کے خط کے ادب پر بھی رب اتنے انعام عطا فرما دے۔ اب ادب میں کلمہ پڑھنے والوں کو شرک نظر آئے تو تف یہ منکر، یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ دوستان محترم، اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ان کی ماں کے فیصلے کے، ان کی ماں کو جب خبر ہوئی کہ میرے بیٹے کو جس سے بچانا تھا صندوق تو وہی پہنچا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، صبح کو جب ماں کو خبر پڑی کہ یہ تو صندوق وہی پہنچ گیا تو ماں بے قرار ہو، ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبہ لتکون من المؤمنین کا راز کاش ہم سمجھ جائیں۔ ادھر لقوم یؤمنون پہلے لفظ کہے تھے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے لتکون من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اگر موسیٰ کلیم کی ماں کو سہارا دے کر ان کے دل کو مطمئن نہ رکھا ہوتا تو وہ بول پڑتی، واویلا کر اٹھتی، روتی دھوتی اور بتا دیتی کہ میرا یہ فرزند ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن میں نے اس کے دل کو مضبوط رکھ کر اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام، بس اب آخری لمحات تھوڑا دھیان سے سن، موسیٰ علیہ السلام جب رو رہے تھے فرعون کے دربار میں، اب دودھ مل نہیں رہا تھا تو اب رو رہے تھے۔ نبی کو بچپن میں بھی پتا ہے رونا کہاں ہے رونا کہاں نہیں ہے، یہ بے خبر ہے جو نبی کو بے خبر مانتے ہیں۔ غور کرو، موسیٰ علیہ السلام روئے، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا انہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ دائیاں بلائی جانے لگی دودھ پلانے والی، اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا، کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، اے موسیٰ کی بہن جا تو بھی کنارے جا کے دیکھ وہاں ہوتا کیا ہے موسیٰ کے ساتھ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان فرعونیوں کو پتا نہیں تھا کہ کوئی دور سے دیکھ رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے دیکھ رہی تھی یہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ دائیوں کو بلا کر دودھ پلاتے، وہ انکار کر جاتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جا کر کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ بچے بہت شوق سے پی لیتے ہیں، جس کا دودھ بچے بہت رغبت سے پی لیتے، تم کہو تو میں اسے بلا لاؤں۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، جلدی لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر آئی اور ماں سے کہا کہ چلو اب تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے یوں پلٹا کر موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے کہا تھا اَنِقْذِي فِيهِ التَّابُوتَ، ڈال دو سمندر کے اندر، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، میں اسے پلٹا کر آؤں گا تیری طرف، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میں اسے رسول بناؤں گا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جہاں جانے سے روکنا تھا وہیں پہنچایا اور وہاں سے پھر کلیم کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی کمال قدرت اور یہ اللہ کی شان۔ میرے بھائیو، کاش اس رنگ ڈھنگ میں ہم قرآن پڑھیں
اور کاش اس رنگ ڈھنگ میں ہم قرآن سنیں تو پتا چلے کہ ایک بات قرآن میں کتنی جگہ ہے، کہاں کا ربط کس کے ساتھ کیا ہے، اس میں کیا ہدایات ہیں۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف پہنچایا، اور جس سمندر میں تابوت ڈالا تھا وہ تابوت نہ ڈوبا، نہ پھٹا، نہ ختم ہوا۔ ایسے ہی سمندر میں موسیٰ کلیم نے عصا مارا تو سمندر میں راستے پیدا ہو۔ وہ راستے کیسے معلوم ہے؟ جیسے یہ دیوار ہے نا، ایسی پانی کی دیواریں بن گئی، اور ادھر ایک فوج چل رہی ہے، ادھر ایک فوج چل رہی ہے، ادھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں۔ یوں سمندر دیکھیں، جن کے بچپن کو سمندر ختم نہ کر سکے، وہ موسیٰ کلیم عصا مارتے ہیں تو سمندر میں راستے بن جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی تمہیں یاد ہے اور تمہیں پتا ہے، پانی میں جسم جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر پانی کو بھی پتا ہے کہ نبی کے جسم کو فنا کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جب 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر مصر کے لوگوں کو بیچ کر، بھیڑیا پکڑ کر، کپڑے خون آلود کر کے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارے بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے تنہائی میں بھیڑیے کو لے جا کر پوچھا، تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھا لیا؟ کہا میں کیا، زمین کی کوئی چیز نبی کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ نبی کے جسم کو سلامت رحمت۔ اب ان لوگوں کا کیا کروں میں جنہوں نے کتابوں میں لکھا اور وکالت بھی کر رہے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ تمہیں یقین نہیں آتا تو جتنا کبھی ہم پر برہم ہوتے ہو، کبھی ان پیاروں پر بھی برہم ہو جائے گا، کبھی انہیں بھی پوچھ لیا کرو کہ کیا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے مولانا یہ کہہ رہے ہیں۔ مناظرے یوٹیوب پر ہزاروں پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ اس چیز کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے باپ اور ماں کے حوالے سے بھی یہ لفظ سننا پسند نہ کریں کہ کوئی یہ کہ تیرا باپ مر کے مٹی میں مل گیا، کریں گے پسند؟ ہزاروں ماں باپ قربان نبی کے قدموں کی دھول پر، ہمارا رشتہ اپنے نبی سے اتنا مضبوط۔ اس لیے میرے بھائیوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک خاص بات اس کے ساتھ جو عرض کرنے، اس کے بعد ہمارے قبلہ حافظ شکیل صاحب جنہوں نے بہت محنت کی، اپنا وقت دیا، اور ہماری سوسائٹی کے اہل خیر حضرات نے اچھا ہمارے پورا مہینہ حافظ شکیل صاحب نے بہت ہی مسجد کا خیال رکھا۔ تو حافظ شکیل صاحب کی گلپوشی کے لیے سید امین میاں باپو کو میں دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں اور حافظ شکیل صاحب کی گلپوشی فرمائیں اور ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حفاظ کرام، سادات اہل سنت، ہمارے مسجد کے پیش امام مولانا محسن صاحب وہ بھی تشریف لائیں، ان کی گلپوشی سید حیدر باپو وہ تشریف لائیں اور مولانا محسن صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ صابری، ان کی گلپوشی کے لیے میں سید عارف باپو صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور مولانا مبارک صاحب قبلہ صابری کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ان کے بعد حضرت مولانا جابر صاحب قبلہ نجمی جو ہمارے بچوں کے استاذ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی بہت محنت ہے،
اور ہمارے بچے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں میرے گھر میں بھی تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، بہت محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ ان کی گلپوشی کے لیے میں انصاری عظیم الدین بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا جابر صاحب قبلہ نجمی کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اعتکاف میں ہمارے قبلہ سید امین میاں باپو تشریف فرما ہے، تو ان کی گلپوشی کے لیے میں ہمارے محترم عبدالبھائی پینٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور سید امین میاں باپو کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سادات اہل سنت اور نوری تربیتی سینٹر کے لیے جو حضرات چندے کے لیے محنت کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سید اشتیاق علی باپو صاحب، ان کی گلپوشی کے لیے میں دعوت دوں گا ملک آصف ٹیمپو والے، اور اگر وہ نہیں ہے تو خالد بھائی آ جائیں اور سید اشتیاق باپو صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حضرت مولانا مبارک صاحب کی بلا ان کی سال پوشی کریں گے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ ہمارے قبلہ سید جاوید باپو، ان کی گلپوشی ملک محمد بھائی وہ تشریف لائیں گے اور وہ ان کی گلپوشی کریں گے، اور مولانا محسن صاحب قبلہ ان کی سال پوشی کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، سادات کرام، ہمارے شاہ رخ بھائی، یہ بھی ہمارے بہت مضبوط ساتھی ہیں، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی وقت دیتے ہیں۔ ان کی گلپوشی ہمارے عمران بھائی ڈابا والے وہ تشریف لائیں گے اور شاہ رخ بھائی کی گلپوشی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور محبوب بھائی، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو سال پہنائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ناظم بھائی، جو آپ جانتے ہیں کہ پورا سال سینٹر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کتابیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، لوگوں سے رابطہ رکھنا، یہ ایسا سمجھو کہ مور جو ہے نا وہ پنکھوں سے خوبصورت لگتا ہے۔ ہماری خوبصورتی یہ ان ساتھیوں سے، باقی ہم میں کوئی خاص کمال نہیں رکھا، یہ ان ساتھیوں کی محنتیں ہیں۔ ناظم بھائی کی گلپوشی ہمارے ملک توصیف بھائی اینٹولہ والے وہ تشریف لائیں اور ناظم بھائی کی گلپوشی فرمائیں۔ اور ناظم بھائی کے بڑے بھائی فیضان بھائی، یہ بھی ہمارے سینٹر کے ساتھیوں میں ہے اور بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کی گلپوشی عبدالرشید بھائی چاندپورہ والے وہ تشریف لائیں گے اور فیضان بھائی کی گلپوشی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اس موقع پر بڑی ناشکری ہوگی اگر میں اپنے بھائی حافظ مشتاق کو یاد نہ کروں، تو یہ واقعی میں بڑا مجاہد شخص ہے۔ اللہ نے اس کو سنیت کا بہت درد دیا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، جفاکش، محنتی، اور کبھی اس نے کبھی شکایت نہیں کی مجھ سے، کبھی کوئی شکوہ نہیں، دکھ سکھ میں، گرمی سردی میں، جہاں میں نے رات کو کہا رات کو، دن کو کہا دن میں، الحمدللہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سینٹر حافظ مشتاق و مبارک کی اخلاص کی برکتیں، میں اللہ مجھے ان دونوں کے حق میں ہمیشہ خیر خواہ رکھے، مجھے ان دونوں سے بے حد اور بے پناہ محبت ہے،
اور اللہ اس محبت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں حافظ مشتاق صاحب کی گلپوشی کے لیے ماں مبارک صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حافظ مشتاق صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان محترم، آپ تمام ساتھیوں نے سال بھر ساتھ دیا، محنت کی، اور آپ حضرات نے رمضان میں بھی بھرپور خیال رکھا۔ چونکہ میں رمضان میں بہت کم اس لیے آ پایا کہ ظہر میں بڑودہ میں کسی مسجد میں، عصر میں کسی مسجد میں، پھر بھاگتے ہوئے آ کر سیدھا تراویح پڑھا تھا۔ حالانکہ یہ حافظی لوگ ان سے پوچھیے، خالی حافظ آدمی کو رمضان میں تراویح پڑھانے کا ٹینشن ہونا تو یہ کافی ہے، باقی ساری ذمہ داری۔ پھر بھی اللہ نے ہمت دی، میں بھاگتا رہا، بیانات بھی کرتا رہا، آتا رہا۔ اس وجہ سے میں 27 دن یہاں نہیں آ پایا۔ کوئی ساتھی، کچھ ساتھیوں کو یہ بھی شکوہ تھا، ہو سکتا ہے ہوگا، اور ہم اپنے ہیں تو اپنوں سے ہی شکوہ ہوگا کہ آپ یہاں دھیان نہیں دیتے۔ یہاں کے دھیان کے لیے ہی کہیں اور دھیان دیتے ہیں، تاکہ یہاں 11 مہینے نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سپورٹ کیا، حافظ شکیل صاحب نے الحمدللہ محنت کی۔ اللہ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی نظر و نیاز کو، آپ کے تحفے تحائف کو اللہ قبول فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ ہمیں باقی 11 مہینے بھی دین کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ منبر، ہاں یہ بھی اب چونکہ میں نے یہ بھی پلان کیا کہ یہ مدرسہ امام احمد رضا تعمیری کاموں میں ہمارا ایک آخری کام ہوگا۔ اس کے بعد یہاں 2 پلاٹ ہے، اس پر ارادہ ایسا ہے کہ نیچے ہال بنائیں گے، اوپر 2 مکان بنائیں گے، تاکہ نیچے ہال میں یہاں کی عورتوں کے لیے عالماؤں کے ذریعہ پروگرام ہوتے رہے۔ تو یہ میرا ایک ارادہ ہے۔ اس کے بعد ہم تعمیری کام اسٹاپ کر دیں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سینٹر کا خاص تعاون کرتے رہیں، اور ہو سکے جیسے ہمارے آصف بھائی وہ ہر مہینہ 300 روپے سالوں سے دے رہے ہیں، ان کی عادت سالوں سے 300 روپے بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ہمیں وہ 300 بہت پیارے ہیں، کیونکہ وہ کسی مہینہ غائب نہیں رہتے، خود آ جاتے پہنچا دیتے۔ اگر ہو سکے تو آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جیسے مہینے میں ہم 1000 روپے دیں گے، اور یہ ہماری ممبری فیس ہوگی، ہم ممبر ہر مہینے ہم 1000 دیں گے۔ کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جو 500 دے سکیں، کچھ ایسے ہوں گے جو 300 دے سکیں۔ ایک مرتبہ میں ہم دے نہیں پاتے، اور اس میں ہمارے لیے تکلیف بن جاتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیں گے۔ تو جن اللہ نے نوازا ہے وہ ہر مہینے 1000 روپے دے، رسید بنوا لیں۔ جن اللہ نے نوازا ہے وہ 500 دیتے رہیں، ہر مہینے کی پہلی تاریخ 300 دیں، اور جس کی جیسی وسعت ہو اس کے مطابق دیتے رہیں، تاکہ یہ مرکز اپنی ترقیوں کی طرف اور جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں، کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف فرمائے، اور صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد دعا۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے آج 29ویں شب مرکز سنی دعوت اسلامی پہ یہ اجتماع ہوا۔ یا اللہ اس میں ہونے والے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھیوں نے بزرگوں نے مل کر بہترین نیاز کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی نظر و نیاز کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبوں کے اعمال حسنہ کو قبول فرما، تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات، تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان عبادتوں کی ادائیگی میں ہم سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل خاص سے اسے معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ان تمام ساتھیوں کو شاداب اور آباد فرما، سبوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، فضل میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نوری تربیتی سینٹر کے ماتحت جتنے بھی کام چل رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ مدرسہ امام احمد رضا کے تمام کام کو مکمل فرما، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو جہاں کہیں سے دین و سنیت کے کاموں میں ہمارے مددگار ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس نے دین کا ساتھ دیا بول کر، چل کر، پیسہ دے کر، حوصلہ افزائی کر کے، یا اللہ جس نے جس طریقے سے بھی دین کا ساتھ دیا، یا اللہ تو اسے موت سے پہلے کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان سبوں کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نظر و نیاز کرنے والوں کی جو نیتیں ہیں سب کو قبول فرما، اور دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والسیدہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرک خیر آور، یا شبیر یا شبر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔